یہ کس کو اٹھا کر لے آئے ہو؟ سلطان نے انتہائی غصے سے نبیل سے سوال کیا تو وہ اپنی آنکھیں دائیں بائیں گھمانے لگا۔ دوبارہ عورتوں کی طرح آنکھیں گھمائی تو میں تیری آنکھیں نکال لوں گا۔ کافی دیر سے میں بھی اس کو یہی سمجھا رہی ہوں کہ اس میں کچھ زیادہ ہی لچک ہے۔ اتنی لچک تو میرے اندر بھی نہیں ہے۔ ہانیہ اس وقت کرسی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی مگر اس کی زبان برابر چل رہی تھی۔ نبیل اس کو گھورتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ لگایا، ورنہ میرے ابو تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں گے۔ اس کی تیز چلتی ہوئی زبان کو دیکھ کر سلطان ہکا بکا ہو گیا تھا۔ یقیناً وہ پہلی لڑکی تھی جو اپنے کڈنیپرز کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی، ورنہ آج سے پہلے انہوں نے جتنی بھی لڑکیوں کو اغوا کیا تھا وہ سب ڈری سہمی ہوتی۔ وہ یا تو ان کی منتیں کرتی یا پھر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتی۔ یہ لڑکی نہ تو ان کی منتیں کر رہی تھی، رونا تو بہت دور کی بات، اس کے چہرے پر تو فکر مندی کے تاثرات تک نہیں تھے۔ وہ اطمینان سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، وائٹ یونیفارم میں، بالوں کی پونی ٹیل بنائے جو کہ اب ڈھیلی ہو گئی تھی۔ وہ کافی خوبصورت اور پرکشش تھی، نگاہیں اس پر جم جاتی تھی۔ سلطان نے بے ساختہ اس سے اپنی نظریں ہٹائیں اور اپنے آپ کو کمپوز کرنے لگا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے غلط لڑکی کو اغوا کر لیا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ عورت ان کے لیے کتنی بھاری ثابت ہونے والی ہے۔ لڑکی، تم جانتی ہو کہ ہم کون ہیں؟ وہ اس کی کرسی پر ہاتھ رکھتا ہوا ہلکا سا اس کی طرف جھکا تھا۔ اگلے ہی لمحے ہانیہ، جو کہ اپنے ہاتھ کھولنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اس نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا اور جلدی سے اچک کر اس کے چہرے کے اوپر سے ماسک ہٹا دیا۔ ہاں، میں جانتی ہوں تم ایک ڈاکو انکل ہو۔ اس کی اس ہمت پر سلطان اش کر اٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ کس نے کھولے؟ وہاں پر موجود اس کے دوستوں نے کندھے اچکا دیے تھے۔ میری تو ہمت جواب دے چکی ہے، میری مانو تو اس کو واپس بھیج دو۔ اس نے اب ہمارا چہرہ دیکھ لیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کو واپس بھیجنا خطرے سے خالی ہوگا۔ میری مانو تو اس کو یہیں پر ہی رکھ لو، صفائی وغیرہ کروانے کے لیے۔ نبیل بہت زیادہ جھلا بنا ہوا تھا۔ اگر تم لوگ میرا مشورہ ماننے کے لیے تیار ہو تو میں تم لوگوں کو یہی کہوں گی، مجھے واپس بھیج دو، اسی میں تم لوگوں کی بہتری ہے۔ ورنہ میرے بابا کو پتہ چل گیا تو وہ تم لوگوں کو… ہاں پتہ ہے، وہ ہم لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دیں گے، مگر اس کے لیے تمہارے باپ کا جیل سے باہر نکلنا ضروری ہے۔ صفدر کی بات سن کر اس نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا تھا۔ اس کے بابا سیاستدان تھے، ان پر جھوٹا الزام لگا تھا۔ پولیس انہیں پکڑ کر لے گئی۔ تمہیں اس بارے میں کیسے پتا؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ کافی دیر سے میں نوٹ کر رہا تھا کہ تمہاری شکل جانی پہچانی ہے، مگر مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ تم جیسا عجوبہ میں نے کہاں دیکھا ہے۔ پھر اچانک ہی مجھے یاد آیا۔ بات کرتے کرتے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ کیا تم لوگ مجھے بتانا پسند کرو گے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ سلطان حلق کے بل دھاڑا تو وہ اپنا چھوٹا سا ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش ہونے کا اشارہ کرنے لگی۔ یار تم تو 2 منٹ کے لیے چپ کرو، ہمیں آپس میں بات کرنے دو۔ لڑکی، اب اگر تم دوبارہ مجھے انگلی دکھائی یا پھر ہاتھ اٹھایا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے لہرا کر چھوٹے بچوں کی طرح پوئم پڑھنے لگی۔ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، مگر ایک بات یاد رکھنا، جب میرا باپ جیل سے باہر نکلے گا تو وہ تم لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دے گا۔ اب تو نبیل کے کان درد کرنے لگے تھے۔ وہ جھنجھلاتا ہوا غصے سے اس کے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ باقی دوست بھی آگے پیچھے سائڈ پر ہو گئے۔ کمرے میں صرف وہ اور سلطان ہی موجود تھے۔ اب وہ اطمینان سے پورے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ یار مجھے کسی اچھی سی ڈھنگ کی جگہ پر رکھ دے، یہ تم لوگوں نے مجھے کہاں پر رکھا ہوا ہے؟ تم لوگوں نے تو میرا اور راہ ختم کر دیا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے رسی کیسے کھولی؟ یہ تو بہت ہی آسان تھا، تمہارے دوستوں کو تو باندھنے کا بھی نہیں پتا۔ میں نے ہلکا سا زور لگایا اور رسی ڈھیلی ہو گئی۔ وہ آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی۔ اس وقت اسے بہت زہر لگ رہی تھی۔ خیر، میرا بہت ٹائم ضائع ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے سے باہر نکلتی، سلطان اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایسے کیسے تمہیں یہاں سے جانے دو؟ کیونکہ میں وہ لڑکی نہیں ہوں جس کو تم لوگ تلاش کر رہے ہو۔ بلا وجہ مجھے یہاں پر رکھ کر تم لوگ اپنا نقصان ہی کرو گے، کیونکہ میں اچھی خاصی مہنگی ثابت ہونے والی ہوں۔
شکل سے تو تم 2 روپے کی بھی نہیں لگتی۔ او ہیلو انکل، ذرا تمیز سے بات کرو۔ یہ انکل کس کو کہہ رہی ہو؟ تمہیں اور کس کو؟ وہ صدمے سے چور انداز میں اس چھٹانک بھر کی لڑکی کو دیکھنے لگا تھا جس نے اس جیسے ہینڈسم شخص کو انکل بول دیا تھا۔ میں تم سے بس 5-6 سال ہی بڑا ہوں گا، ہماری ایج میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکو بھائی، تم میری بہن نہیں ہو، وہ گھورتے ہوئے بولا۔ مجھے بھی تو تمہیں اپنا بھائی بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اگر میرا تمہارے جیسا بھائی ہوتا تو میں بچپن میں ہی اس کو گٹر میں دھکا دے دیتی۔ بس بہت ہو گیا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اس کو کھینچ کر چیئر پر بٹھا چکا تھا اور رسی کی مدد سے اس کے ہاتھ باندھنے لگا۔ ڈاکو انکل کیا کر رہے ہو؟ مجھے درد ہو رہا ہے، تھوڑا آہستہ باندھو، وہ چلاتے ہوئے بولی، مگر سلطان پر اس کی چیخوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جب وہ مضبوطی سے اس کے ہاتھ باندھ کر فارغ ہوا تو کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ نبیل بھاگتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ کچھ کرو، یہاں پر پولیس آ گئی ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ لگتا ہے اس لڑکی کے گھر والوں نے FIR درج کروا دی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ اس کے ہاتھ باندھنے کے بعد پھر سے اسے کھولنے لگا تھا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا تھوڑا ڈھیلا باندھو، اب دیکھو تم 2 منٹ کے اندر اپنا منہ بند رکھنا پسند کرو گی؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ یس شور ڈاکو انکل، پولیس انکل میں یہاں پر ہوں۔ 2 منٹ گزرے تھے کہ وہ پھر سے اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ قریب پڑی ہوئی ٹیپ اٹھا کر اس نے اس لڑکی کے منہ پر باندھی تھی۔ ابھی بھی وہ گھٹی گھٹی چیخیں مار رہی تھی، یعنی خاموش ہونا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ جب وہ ہانیہ کے ہاتھ کھولنے میں ناکام ہوا تو اس نے کرسی اٹھا لی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ نبیل نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور اپنی گاڑی میں سے بڑی سی کنچی نکال کر اس کے حوالے کر دی۔ وہ جتنا جلدی کرنے کی کوشش کر رہے تھے اتنی ہی دیر ہو رہی تھی اور اس کے ہاتھ کھول رہا تھا، جبکہ نبیل اس کی ناک پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر چکا تھا۔ اب وہ سیٹ کے پچھلے حصے پر لیٹی ہوئی تھی۔ نبیل نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرایا ہوا تھا۔ ان کے باقی دوست کب کے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے تھے، کیونکہ اس لڑکی کو برداشت کرنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ تو نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہوا ہے؟ یہی کہ اسے اپنے پاس رکھوں گا اور اس کے گھر والوں سے اچھا خاصا معاوضہ لوں گا۔ یار دیکھ، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، ہم نے کبھی بھی یہ کام پیسے کے لیے نہیں کیا، وہ تو مجھے بھی پتہ ہے، لیکن جتنا اس لڑکی نے مجھے تنگ کیا ہے اس سے بدلہ لینا تو لازم ہو گیا ہے۔ اب جب تک میں اس کو سبق نہیں سکھاتا تب تک میرے دل کو قرار نہیں آئے گا۔ تھوڑا سنبھل کر، کہیں ایسا نہ ہو کسی بڑی مشکل میں پھنس جاؤ۔ یہ سیاستدان کی بیٹی ہے، فکر مت کر، میں بھی ایک وڈیرے کا بیٹا ہوں اور وڈیرے کی طاقت ہمیشہ سیاستدان کی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ خباثت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ ہانیہ بے ہوش تھی، اسی وجہ سے گاڑی میں سکون تھا اور ان دونوں کے بھی کان ٹھنڈے تھے۔ نبیل اپنے گھر کے سامنے اتر گیا تھا، جبکہ وہ اس کو لے کر اپنے فارم ہاؤس میں آ گیا تھا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو وہ ایک بڑے عالیشان کمرے میں موجود تھی اور ایک نرم گرم بیڈ کے اوپر لیٹی ہوئی تھی۔ شکر ہے تم نے وہ جگہ تو چینج کی، اس نے اپنی جمائی روکتے ہوئے بمشکل کہا تھا۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے ڈاکو انکل، مجھے ایک پیناڈول تو لا کر دے دو۔ اب اگر تم نے مجھے انکل کہا تو میں تمہیں اس کھڑکی سے باہر دھکا دے دوں گا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ معصوم بچوں کی طرح اس نے اپنی انگلی اپنے لبوں پر رکھ دی۔ کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ نہیں، مجھے پتا تھا آپ مجھے اجازت دیں گے، آپ مجھے منع نہیں کر سکتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے اغوا کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ میری اماں ابا تو پہلے ہی مجھ سے بہت تنگ ہے، ابھی اگر آپ میری اماں کو پیسوں کے بدلے کی کال کریں گے تو وہ بولیں گی کہ اس لڑکی کو ہی اپنے پاس رکھ لو۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی شرارتی انداز میں ہنسنے لگی۔ وہ انتہائی بیزاریت سے اس لڑکی کے چہرے کو گھورا تھا۔ اگر اسے یہ ڈر نہ ہوتا کہ وہ یہاں سے جا کر ان کا پول کھول دے گی تو وہ اسے کب کا آزاد کر چکا ہوتا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ پھنس چکا تھا۔ پلیز مجھے اس طرح سے نہ دیکھے ورنہ آپ کو محبت ہو جائے گی۔ ویسے اکثر موویز میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اپنی زبان بند کرو۔ وہ پھر سے اس کو کوئی سخت بات کہنے لگا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے بابا کی کال آ رہی تھی۔ وہ کال اٹینڈ کر کے جیسے ہی کمرے سے باہر نکلنے لگا، وہ چھوٹی سی لڑکی بھاگتی اس کے پاس آئی اور اس کے موبائل کو چھینتے ہوئے بولی، اس نے مجھے اغوا کیا ہوا ہے،
یہ تو شکر تھا کہ اس نے بر وقت کال کاٹ دی تھی، ورنہ اکرام صاحب اس کو پوری حویلی کے سامنے ڈنڈے سے مارتے۔ ہانیہ کو کال کٹنے کے بارے میں علم نہیں تھا۔ وہ زور و شور سے اس کی برائیاں کیے جا رہی تھی اور اس کے بابا سے ہیلپ مانگ رہی تھی۔ اگر تمہارا ٹوپی ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو مہربانی کر کے میری شرٹ کو چھوڑو۔ ہانیہ نے دیکھا کہ جذبات میں آ کر اس نے اس کی شرٹ کو پکڑ کر کھینچا ہوا تھا۔ پھر جب اس کی نظر موبائل کی اسکرین پر پڑی تو اس نے خوف سے تھوک نکلا۔ پہلے میں سوچ رہا تھا کہ میں تمہیں یہاں سے بھیج دوں گا، لیکن اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں آزاد کیا جائے۔ کیا تم ساری زندگی مجھے یہیں پر ہی رکھو گے؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ اگر مجھے ضرورت پڑی تو مجھے یہاں پر رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی ہو، تم مجھے اپنی قید میں نہیں رکھ سکتے۔ ابھی تک تو میری شادی ہی نہیں ہوئی۔ 2 دن کے بعد میری کزن کی شادی تھی، میں نے وہاں پر جانا تھا اور کسی امیر لڑکے کو پٹانا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں یہاں پر نہیں رہوں گی، مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ اس میں اچانک ہی چڑیل آ گئی تھی۔ اس نے سلطان کے بالوں کو پکڑ لیا اور زور زور سے کھینچنے لگی تھی۔ سلطان کو لگ رہا تھا کہ اس کے بال جڑوں سے اکھڑ جائیں گے۔ چھوڑو پاگل لڑکی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وحشی درندی، میرے بال چھوڑو۔ کیا مجھے گنجا کرنے کا ارادہ ہے؟ بڑی مشکل سے اس نے اس کے بازوؤں کو پکڑ کر اپنے کنٹرول میں کیا اور ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو لاک کر چکا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں پہلی بار خوف پھیلا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں بھی پانی کی مچھلی کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ وہ اس کے جذبات سے مکمل طور پر انجان ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر غر آتے ہوئے بولا، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ برا پیش نہ آؤں تو اپنی اوقات میں رہو۔ وہ باہر جانے ہی لگا کہ ہانیہ نیچے بیٹھ گئی اور اس کی بائیں ٹانگ پکڑ لی۔ وہ زمین پر گرتے گرتے بچا تھا۔ یا میرے اللہ، کس چھوٹی بچی کو اغوا کر کے لے آیا یہ نبیل کا بچہ؟ میں چھوٹی بچی نہیں ہوں، پورے 19 سال کی ہوں۔ خبردار جو تم نے مجھے چھوٹی بچی کہا، وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی۔ کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تم یہ نہیں سوچتی کہ اگر تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تو میں بہت برا پیش آ سکتا ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس سے سوال کر رہا تھا۔ چند لمحے تو وہ خاموش اس کے چہرے کو گھورتی رہی اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ میں جانتی ہوں تم ایک اچھے انسان ہو ڈاکو انکل، تم مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ چھوڑے میری ٹانگ، مجھے باہر جانا ہے۔ صرف ایک شرط پر چھوڑوں گی، پہلے مجھے کھانا منگوا کر دو، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ ایک برگر، ایک سمال سائز پیزا اور ساتھ کولڈ ڈرنک آرڈر کر دو۔ اگر ہو سکے تو پاستا بھی منگوا لینا، کیونکہ مجھے لیٹ نائٹ کریونگ بھی ہوتی ہے۔ رات کو تھوڑا سا لیٹ کھا لوں گی، وہ اپنے سارے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولتی۔ اس وقت وہ زہریلی ناگن معلوم ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں منگواتا ہوں۔ نہیں، تم میرے سامنے ہی آرڈر کرو گے، ورنہ میں تمہیں یہاں سے باہر نہیں جانے دوں گی۔ وہ لڑکی تو واقعی میں اس کے گلے پڑ گئی تھی اور ڈھول بن کر بجنے لگی تھی۔ کیا تمہارے پاس فوڈ پانڈا نہیں ہے؟ یار تم کتنے بورنگ انسان ہو، کتنی عجیب و غریب ایپس رکھی ہوئی ہیں تم نے۔ یا زندگی کا اصل مزہ صرف اور صرف اچھی خوراک کھانے میں۔ وہ اب اس کو بوڑھی عورتوں کی طرح مشورے دے رہی تھی۔ پہلے محترمہ نے اس کے موبائل پر فوڈ پانڈا انسٹال کیا اور پھر اس کے بعد کھانا آرڈر کیا تھا۔ کیا اب میں یہاں سے جا سکتا ہوں؟ ابھی نہیں، پہلے میرا کھانا آنے دو، اس کے بعد یہاں سے جانا۔ اپنے کسی ملازم کو بولو کہ وہ دروازے پر جا کر کھڑا ہو جائے، دیر نہ کرے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی ہوئی انتہائی معصومیت سے بولی تھی۔ پتہ نہیں کون سی وہ نحوست بھری گھڑی تھی جب میں نے اس لڑکی کو اغوا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کوئی بات نہیں، اس کی وجہ سے میرا فائدہ ہو گیا، کم از کم آج باہر کا کھانا کھانے کا موقع تو ملے گا۔ اماں نے تو میری پاکٹ منی ہی بند کی ہوئی تھی۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ نہیں، تم مجھے نہ ہی بتاؤ، تم مہربانی کر کے اپنا منہ بند رکھو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تو وہ منہ بنا کر دائیں طرف رخ پھیر کر بیٹھ گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جب اس کا پیزا برگر آ چکے تھے، وہ اطمینان سے اس کے سامنے بیٹھی کھانے سے انصاف کر رہی تھی۔ سلطان نے اپنے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ وہ صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا اس کو کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔
इस तरह से किसी को नहीं घूरते, लोग आपको भूखा समझते हैं। मैं तुम्हें ये सब कुछ समझाने के लिए बता रही हूँ, मेरी बातों का बुरा ना माना। कल को जब तुम बाहर जाओगे, मेरी माँ, मुझे पता है, मैं तो ये देखकर हैरान हो रहा हूँ कि इस तरह से तो मैं कभी किसी भूखे कुत्ते को भी खाते हुए नहीं देखा जिस तरह से तुम खा रही हो। उसका निवाला हलक में अटक गया। उसके अंदाज में बेयकीनी थी। यानी तुमने मुझे, हाँ, जो तुम सोच रही हो वो वैसा ही है। मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर किसी भी किस्म का तमाशा ना करना। हवेली के पिछले हिस्से में मैंने काले कुत्ते बांधे हुए हैं। अगर तुमने वहाँ से छलांग मारने की कोशिश की तो फिर से ऊपर चली जाओगी। तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे अपने हाथों में है। हवेली के सामने वाले हिस्से में गार्ड्स मौजूद हैं। मैंने उनको हुक्म दिया, अगर तुमने उनसे बदतमीज़ी की या उनकी बात मानने से इनकार किया तो वो तुम्हारे मत्थे पर फायर करेंगे। हानिया ने खौफ से थूक निकला था, मगर वो दुनिया आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उस वक्त उसने हाँ में गर्दन हिला दी। वो भी कमरे से बाहर निकल गया। उसका इरादा अपने कमरे में जाकर रेस्ट करने का था, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। वो थक चुका था। वो चाहता था अपने बिस्तर पर गिरे और गहरी नींद सो जाए। खाना खाने के बाद उसने चारों तरफ निगाहें दोहराई। कमरे की खिड़की खुली हुई थी। उसने नीचे झांका तो दूर दूर तक उसे कोई भी कुत्ता नजर नहीं आया। उसने मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है। उसको लगता है कि मैं उन मासूम लड़कियों की तरह उसकी बातों में आ जाऊंगी। उसने बेड की चादर खींच कर उतारी थी और पर्दे भी खींच लिए। उनको मजबूती से बांध रही थी। ये सब कुछ उसने सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में देखा था। अंदर ही अंदर वो डर भी रही थी, क्योंकि अगर ये गांठ खुल जाती तो उसका मोए मोए हो जाता। कुत्तों के हाथ लगने से पहले वो ऊपर पहुंच जाती। आयतल कुर्सी का विर्द करते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी। जैसे ही उसने ज़मीन पर कदम रखा उसे लगा उसे नई ज़िंदगी की नवीद मिल गई है। हवेली की उस जानी बनी दीवार काफ़ी छोटी थी। वो आसानी से दीवार फैलांग सकती थी। अभी वो इन्हीं सोचों में ही गुम थी कि उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उसे लगा था कि उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया। जब उसने पलट कर देखा तो वहाँ पर एक बड़ा सा काले रंग का कुत्ता खड़ा था। उसकी और कुत्ते के कद में ज़्यादा फर्क नहीं था। ये देखकर उसकी हवा टाइट होने लगी। आलतू जलालतू, उसने ऊंची ऊंची आवाज़ में व्यर्थ करना शुरू कर दिया। अगले ही पल वो ऊंची आवाज़ में चीखें मार रही थी। उसकी चीखें सुनकर अपने कमरे में लेटा हुआ सुल्तान भी हड़बड़ा कर उठ गया। उसने खिड़की में जाकर देखा तो वो मोहतरमा वहाँ पर मौजूद बेरी के ऊपर चढ़ी हुई थी और नीचे ही कुत्ते खड़े भौंक रहे थे। ये देखकर उसके लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट फैल गई। ये बात तो तय थी कि उस लड़की का उल्टा काम किए बगैर गुजारा नहीं होता था। जब वो नीचे गया तो उसे देखकर कुत्ते साइड पर होने लगे। इनको बोलो मुझसे दूर हो जाए, मुझे इनसे डर लग रहा है। वो बाजू लपेटकर गुस्से से उसको घूरा था। मैंने तुम्हें क्या समझाया था? देखो, अगर मेरी याददाश्त इतनी ही अच्छी होती तो मैं 19 साल की उम्र में सेकंड ईयर में ना होती। मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका होता और मेरा 3rd सेमेस्टर स्टार्ट होता। ये सुनकर उसे पता चल गया था कि मोहतरमा पढ़ाई में भी काफ़ी नालायक है। एक शर्त पर, इन्हें तुमसे दूर करूँगा। मैं तुम्हारी हर तरह की शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। दोबारा तुम ऐसी कोई भी हरकत सर अंजाम नहीं दोगी, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आऊँगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। उसने सीटी बजाई तो कुत्ते फिर से अपने घरों में जाकर बैठ गए। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरी। उसी वक्त एक कुत्ता दरख्त के पीछे से निकला तो वो उछल कर सुल्तान से लिपट गई। उसने सुल्तान के कॉलर्स को मजबूती से अपने हाथों में जकड़ा हुआ था। उसका चेहरा भी सुल्तान के चेहरे के बेहद नज़दीक था। कुत्ता दोबारा भौंका तो वो उसके मज़ीद करीब हो गई। उसकी धड़कनों की नरमी सुल्तान को अच्छे से महसूस हुई थी। उसकी सांसें भी भारी हुई थी, मगर हानिया को कोई होश नहीं था। सुल्तान ने खुद ही हिम्मत की और इसे ज़मीन पर उतारा। कुत्ता वहाँ से जा चुका था। उसने सुल्तान के बाजू अभी भी मजबूती से पकड़े हुए थे। दोबारा मुझे हाथ मत लगाना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। या मेरे अल्लाह, इसमें अचानक से कैसे मौलवियों की रूह आ गई है। मुझे भी तुम्हें हाथ लगाने का कोई शौक़ नहीं है। ओए डाकू अंकल, मेरी बाजू, मुझे कोई ऐसी वैसी लड़की मत समझना, मैं बस थोड़ी सी डर गई थी, वो मिनमिनाते हुए बोली। सुल्तान उसे अपने कमरे में लेकर आ गया था, क्योंकि मोहतरमा को अकेले सोते हुए डर लग रहा था।
رات تقریباً 12 بجے کا وقت تھا جب وہ تکیے اٹھا کر پھر سے اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے موجود تھی۔ سلطان کو تو حیرت ہو رہی تھی کہ آخر یہ کس طرح کی لڑکی ہے جس کو سلطان سے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا۔ مجھے اپنی نیند پوری کرنی ہے، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، پھر میں جا کر پولیس کو کال کر کے بتا دوں گی کہ تم نے مجھے اغوا کیا تھا۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ میرا خون کڑوا ہے۔ وہ پھر سے سلطان کو اپنی بدتیزی دکھانے لگی۔ وہ تھوڑا سا سائیڈ ہوا تو وہ چلتی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ واو یار، تمہارا کمرہ تو بہت پیارا ہے۔ تم نے مجھے اتنے گندے اور بورنگ کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ چپ کرو اور کاؤچ پر جا کر سو جاؤ۔ میں وہاں پر کیوں سوؤں؟ میں یہاں پر سوؤں گی۔ اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو تم اپنے پیدا ہونے پر پچھتاؤ گی۔ وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھا تو وہ 4 قدم پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ارے ڈاکو انکل، آپ تو ویسے ہی غصہ کر جاتے، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ یہ کہتی ہوئی وہ کاؤچ پر جا کر لیٹ گئی۔ سلطان کے خراٹوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ پہلو بدلا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے دماغ میں اگلے دنوں میں ہونے والے ٹیسٹ گھوم رہے تھے۔ کل اس کا فزکس کا ٹیسٹ تھا اور پرسوں کیمسٹری کا۔ یا میرے اللہ، میں کیا کروں؟ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ پر اٹھی اور زور زور سے چلاتے ہوئے بولی۔ سلطان بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ رونے والا ہو گیا تھا۔ ایک تو اس لڑکی کے ڈرامے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ وہ پھر سے اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا۔ اب کی بار اس کے کمر میں درد ہونے لگا تھا۔ دیکھو تو کتنا ظالم ڈاکو ہے، خود آرام سے بیڈ پر سویا ہوا ہے اور مجھے اپنی مہمان کو اس نے تختے جیسے کاؤچ پر لٹایا۔ وہ اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے بیڈ کی طرف بڑھنے لگی۔ بہت ہی احتیاط سے اس نے کشن کی ایک دیوار بنائی۔ یہ ان دونوں کے درمیان ایک لائن کھینچی گئی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سمجھایا تھا کہ وہ لائن کراس نہیں کرے گی۔ وہ یہ اس وجہ سے سمجھا رہی تھی کیونکہ رات کو سونے کے بعد اسے کوئی ہوش نہیں رہتا تھا۔ وہ نیند میں بے قابو ہو جاتی۔ نرم گرم بیڈ پر لیٹتے ہی نیند اس پر مہربان ہو گئی، مگر اس کے ساتھ ہی سلطان کی بربادی شروع ہو گئی۔ پہلی لات زور سے اس کے پیٹ پر آ کر لگی۔ وہ گو کی آواز نکالتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اپنے پہلو میں دیکھا تو وہ لڑکی کشن کے اوپر ایک ٹانگ رکھے اور دوسری ٹانگ کو اس کے پیٹ پر مار کر پھر سے گہری نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ یہ یہاں پر کیسے آ گئی؟ تھوڑی سی شرم ہوتی ہے، تھوڑی سی حیا ہوتی ہے، مگر یہ لڑکی کیا جانے گی وہ کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں پر اور اس کے ہونے والے شوہر پر رحم کرے۔ وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ اس نے پھر سے اپنی لات سلطان کو ماری، لیکن اس بار لات نازک جگہ پر لگی۔ وہ تو ٹھیک طرح سے چلا بھی نہیں پایا تھا، بیڈ سے نیچے گر گیا۔ تکلیف کے مارے اس کا برا حال تھا۔ دل ہی دل میں وہ اس کو گالیوں سے نواز رہا تھا اور پھر اگلے چند ہی لمحوں میں وہ اس کی جگہ کاؤچ پر لیٹا ہوا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو وہ کمرے میں کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ بھوک سے اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ مجھے ناشتہ دو، مجھے ناشتہ دو کی گردان کے ساتھ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئی۔ تمہارے صاحب کہاں پر ہیں؟ وہ کچن میں موجود ہیں، اپنے لیے ناشتہ بنا رہے۔ واو، آج اس کے ہاتھ کا ناشتہ کھاتی ہوں، اپنے آپ سے کہتی وہ تیزی سے کچن میں داخل ہوئی تھی۔ ہیلو ڈاکو انکل، کیسے ہو تم؟ مجھے ڈاکو کہہ کر مت پکارا کرو، میرے پاس تم سے زیادہ پیسہ ہے۔ اچھا، میں آپ کو انکل تو کہہ سکتی ہوں نا، وہ شرارتی انداز میں بولی تھی۔ رات کے وقت مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کو تھوڑا زیادہ ہی تنگ کر دیا۔ اسے اچھی طرح سے پتا تھا کہ اس نے نیند میں کیا کیا ہے، اور یہ سب کچھ اس نے جان بوجھ کر کیا تھا تاکہ وہ خود ہی وہاں سے اٹھ کر چلا جائے، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو چکی تھی۔ تم میرے ساتھ جو کچھ کر رہی ہو اس کے بدلے تو میں تم سے سود سمیت لوں گا۔ یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لینا، شیطان لڑکی۔ آپ ایک بار مجھے یہاں سے آزاد کریں، میں آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آؤں گی۔ اس نے اپنے بالوں کو ہوا میں جھٹکا تھا۔ جلدی سے میرے لیے آلو کے پراٹھے بنائیں، اپنا منہ دھو کر رکھو۔ ٹھیک ہے، پھر یہاں سے نکلنے کے فوراً بعد ہی میں میڈیا کے پاس جاؤں گی، وہاں پر میں آپ کا اسکیچ بنواؤں گی۔ تو تم مجھے یہ سمجھانا چاہ رہی ہو کہ میں تمہیں آزاد ہی نہ کروں کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں ہو، رائٹ؟ میں تو مذاق کرتی ہوں ڈاکو انکل، آپ تو ویسے سیریس ہو جاتے ہیں۔
آپ پیچھے ہٹے، میں آپ کے لیے آلو کے پراٹھے بناتی ہوں، وہ پرجوش ہو کر بولی۔ کیا تمہیں کوکنگ آتی ہے؟ اس نے مشکوک انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے سب کچھ آتا ہے، آپ میری سکلز پر شک نہ کریں، بلکہ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ اس نے بائیں آنکھ مارتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا تو وہ کرسی پر جا کر بیٹھ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے چیخ کر آواز سن کر وہ پھر سے بھاگا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ آملیٹ والے برتن کو آگ لگی ہوئی تھی اور وہ آگ باہر کی طرف لپک رہی تھی۔ ہانیہ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جو آلو ابلنے کے لیے رکھے تھے وہ ہاتھ لگنے کی وجہ سے شیلف پر گر گئے اور گرم پانی فرش پر پھیل گیا تھا۔ باقی پراٹھے کے لیے اس نے جو آٹا گوندا ہوا تھا وہ شرٹ کی طرح پھیلا ہوا تھا اور کچھ اس کے کپڑوں اور کچھ اس کے بالوں کے ساتھ چمٹا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ گھراتے ہوئے بولا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، ساری غلطی ان چیزوں کی ہے، اس نے منمناتے ہوئے جواب دیا تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے کچن سے باہر لے آیا اور پھر اس کے بعد وہ حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں اگلی بار کسی کھائی سے دھکا نہ دوں تو اپنی زبان بند رکھنا اور میرے سامنے کسی کو بھی مت بتانا، ورنہ یعنی آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں کتنی خوش پرجوش ہوں گی۔ وہ ایک دم سے اس کے گلے لگ گئی تھی، لیکن اپنی غلطی کا احساس ہونے پر فوراً سے اسے دور ہوئی۔ آپ کے ساتھ ایک دن گزارا، لیکن یہ مجھے ساری زندگی یاد رہے گا، مجھے بھی نہیں بھولے گا، فکر مت کرو۔ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنی سیکیورٹی کا بھی تو بندوبست کرنا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کوئی ایگریمنٹ سائن کروانے والے ہیں یا پھر اسٹیمپ پیپر؟ مجھے یہ سب کچھ سائن کرنے کا بچپن سے ہی بہت شوق تھا۔ آپ نے وہ انگلش مووی دیکھی ہوں گی، اپنی زبان کو لگام دو۔ اس نے گاڑی نبیل کے گھر کے سامنے روکی تھی۔ ان دنوں نبیل کے گھر والے لندن گئے ہوئے تھے کیونکہ اس کی بہن کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا۔ وہ پاکستان میں ہی رکا ہوا تھا کیونکہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس نے یہ کارنامہ سر انجام دینا تھا۔ اس کا ایک قریبی دوست تھا جس پر وومن کالج کی ایک لڑکی نے جھوٹا الزام لگایا تھا۔ ان کا دوست جیل چلا گیا تھا۔ جب ان کے دوست کے باپ کو پتہ چلا تو اس نے اپنے بیٹے کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ سب دوست مل کر اس لڑکی کو اغوا کر کے اس سے کیس واپس لینے کی بات کرنا چاہتے تھے۔ وہ اس کو ڈرانا دھمکانا چاہتے تھے، لیکن نبیل نے اپنی بے وقوفی کا مظاہرہ کیا اور اس کی جگہ ہانیہ کو کڈنیپ کر لیا، جو سیاستدان کی بیٹی تھی۔ ایک ہی رات میں سلطان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ آخر وہ اتنا شرارتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ یہ سوچ کر رہ گیا تھا۔ نبیل کے گھر میں مولوی موجود تھا اور باقی سب دوست بھی آ چکے تھے۔ کیا یہاں پر کسی کا نکاح ہونے والا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ہم دونوں کا نکاح ہونے والا ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ بم تھا جو ہانیہ کے سر کے اوپر آ گرا تھا۔ تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ بالکل بھی نہیں۔ اسے صوفے پر لے جا کر بٹھایا گیا۔ نبیل اب کی بار اس کو کینہ توز نظروں سے گھور رہا تھا۔ پہلی بار ہانیہ کی آنکھوں میں خوف کے مارے آنسو آئے تھے، لیکن وہاں پر موجود کسی بھی شخص کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، مجھے تمہارے وعدوں پر یقین نہیں ہے۔ اگر تم نے کسی کے سامنے زبان کھولی تو پھر میں تمہارے ماما بابا کو اس نکاح کے بارے میں بتا دوں گا۔ کیا تم ساری زندگی اسی طرح سے ہی مجھے اپنی غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہو؟ وہ اونچی آواز میں دھاڑی تھی۔ فی الحال میں نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا، اور ہاں، اپنی آواز آہستہ رکھو۔ ہمارے خاندان کی عورتیں اونچی آواز میں بات نہیں کرتی۔ میں تمہارے خاندان کی عورت نہیں ہوں، بہت جلدی بن جاؤ گی۔ میں نے یہ نکاح نہیں کرنا۔ اس نے یہ کہا ہی تھا کہ نبیل نے اس کے سر پر پسٹل رکھ دی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس پسٹل میں پانی بھرا ہوا تھا۔ اس کے کانفیڈنس پر باقی دوست اش اش کر اٹھے نے۔ سلطان کی تو اپنی ہنسی دبانا مشکل ہو گیا، جبکہ ہانیہ اس پسٹل کو دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے ہاں کر دی اور نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ جب وہ سلطان کے ساتھ باہر نکل رہی تھی تو اس کا خون غصے سے کھول رہا تھا۔ اس انسان سے تو میں ایسا بدلہ لوں گی کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے گا، مگر کیسے؟ سلطان نے اسے اس کے گھر کے سامنے ڈراپ کیا اور اپنی گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو وہ گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ ساری حویلی والے گہری نیند کی وادیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہاں پر تو یہ سسٹم تھا کہ اگر وہ ایک رات کے لیے گھر واپس نہ آتی تو کسی کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا،
اور یہی باتیں ہانیہ کو بھی غصہ دلاتی تھی۔ اس کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا تھا، مگر کسی کو بھی کانوں کان خبر نہیں تھی، اور نہ ہی کسی نے خبر لینے کی کوشش کی تھی۔ دوپہر 2 بجے کا وقت تھا جب اس کا موبائل بجا۔ ایک انجان نمبر سے میسج آیا تھا، میرا نمبر سیو کر لو، اور ہاں، جان کے نام سے سیو کرنا، تمہیں پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ اس نے وہ نمبر سیو کیا تھا مگر جان کا عذاب کے نام سے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیں۔ وہ ان کو تنگ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی مگر الٹا ان لوگوں نے اس کے ساتھ پرینک کر دیا۔ میں کیسے اس کی بیوی بن سکتی ہوں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، مجھے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہوگی، مجھے اس سے طلاق لینی ہوگی۔ شام کے وقت وہ اپنی دوست کے گھر پہنچ چکی تھی۔ جب اس نے اپنی دوست کو سارا ماجرا بتایا تو وہ پرجوش ہو کر بولی، یار تمہارے ساتھ تو فلمی سین ہو گیا ہے، پہلے مجھے بتاؤ کیا وہ انسان ہینڈسم تھا؟ اس نے غصے سے اپنی دوست کے کندھے پر مکہ مارا تو وہ درد سے کرا اٹھی۔ مجھے اس انسان سے پیچھا چھڑوانا ہے، مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ اس کے لیے تو تمہیں اسی سے بات کرنی ہوگی، یعنی اس کے لیے مجھے دوبارہ اس کے گھر جانا ہوگا، مگر مجھے اس کے گھر کا ایڈریس نہیں معلوم اور میں اب وہاں پر جا بھی نہیں سکتی۔ اس نے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے کہا تھا۔ ڈاکو انکل سے نکاح ہونے کے بعد اس کے احساسات اور جذبات بھی کافی حد تک تبدیل ہو گئے تھے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان رشتہ بدل چکا تھا۔ میں اس پر بھروسہ نہیں کر سکتی ہوں۔ واہ، جب وہ تمہارے لیے نامحرم تھا تب تم نے اس پر اتنا بھروسہ کر لیا کہ تم اس کے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی، اور اب جب وہ تمہارا محرم بن گیا تو تم محترمہ کے لیے اس پر بھروسہ کرنا مشکل ہو گیا۔ میں اب تمہیں کیا کہوں؟ نمرا چڑھتے ہوئے بولی تھی۔ تم کچھ نہ کہو، بس اب میں ان چیزوں کو وقت پر چھوڑ دیتی ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ 2 دن کے بعد جب وہ اپنے کزن کی شادی پر گئی تو وہاں پر آنے والی شخصیت کو دیکھ کر اسے زمین اپنے قدموں کے نیچے سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نبیل تو اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اس کے قریب آیا اور پرجوش انداز میں کہا تھا، السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ چپ کر جاؤ ورنہ گلا دبا دوں گی، اس نے خوف سے اپنے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ اس کے خاندان کا کوئی بھی فرد اس کے قریب نہیں تھا۔ کیا ہو گیا بھابھی، اتنی گھبرائی ہوئی ہیں؟ وہ بھابھی پر زور دیتے ہوئے اونچی آواز میں بولا۔ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ہمارے یار کی شادی ہے، ہم نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ خیر یہ سوال تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک شرارت ناچ رہی تھی۔ وہ وہاں سے جانے ہی لگی کہ سلطان کی بھاری آواز سن کر اس کے قدم زمین پر جم گئے تھے۔ رکو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ نبیل تم یہاں سے جاؤ۔ جی جی ضرور بھائی صاحب، میں یہاں پر تم سے بات۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر سائڈ پر لے کر چلا گیا تھا۔ میں نے تمہیں تقریباً 10 کالز کی ہیں اور تم نے میری ایک بھی کال کا جواب نہیں دیا، کیوں؟ اس کا لہجہ کافی عجیب تھا اور اس کی آنکھیں بھی لو دیتی ہوئی تھی۔ ایک دن اور ایک رات میں کتنا کچھ تبدیل ہو گیا تھا، اور یہ وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ سلطان نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ وہ میں مصروف تھی، جب میں تمہیں کال کروں تو اپنی مصروفیت کو سائڈ پر رکھ دیا کرو بیگم صاحبہ۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر خود کے نزدیک کرتے ہوئے بولا تھا۔ اب کی بار تو ہانیہ کے جذبات بھی بھڑکنے لگے تھے۔ اس کے لیے خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک تو اس کی عمر بھی 19 سال تھی، وہ جوانی کے جوبن پر تھی۔ اس کے لال ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر وہ تھوڑا سا محفوظ ہوا، اور پھر اگلے پل وہ گستاخی کرتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگا۔ وہ اس سے خائف ہوتی ہوئی تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور دیوار کے ساتھ کھڑی ہو کر گہرے گہرے سانس بھرنے لگی تھی۔ آپ ایک بہت ہی بدتمیز انسان ہیں، مجھے آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ یہ کہہ کر وہ پل بھر میں وہاں سے رفو چکر ہو گئی تھی، جبکہ وہ اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا تھا۔ اب تم کچھ بھی کر لو، مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ تمہاری ساری راہیں مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ہی ختم ہوگی پیاری لڑکی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے مہمانوں میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تب اسے پتہ چلا کہ وہ اس کے بابا کے دوست کی بیٹی ہے۔ اب اسے کوئی ٹینشن بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اس کے بارے میں کبھی بھی اپنے گھر والوں کو نہیں بتائے گی۔ دوسری طرف ہانیہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اگر اس کے شوہر نے اس کے بابا کو اس کے کرتوتوں کے بارے میں بتا دیا
وہ تو خاندان میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ پہلے بھی اس کی شرارتوں کی وجہ سے سب رشتہ دار اس کی ماں کو برا بھلا کہتے، پھر تو وہ اس کے کردار پر بھی الزام لگائیں گے۔ یہی سوچ سوچ کر وہ دن رات ہلکان ہوتی رہتی۔ ایڈونچرز کے چکر میں اس نے ہمیشہ ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی، لیکن اس بار تو یہ کلہاڑی بھی نہیں تھی، یہ تو بہت بڑا کلہاڑا تھا۔ جب تک وہ اس ایونٹ میں رہے تھے تب تک اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوتی رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے یہ بات کہنے کے لیے تیار تھی، یہ کہ اس کے شوہر کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتی، سلطان بوتل کے جن کی طرح وہاں پر حاضر ہو جاتا تھا اور فرصت سے اس کو دیکھنے لگتا۔ اگلے 2 دن بھی اسی طرح سے گزرے تھے۔ جہاں پر بھی سلطان کو موقع ملتا وہ اس کا راستہ روک لیتا اور پھر سے گستاخیاں کرتا۔ یہ بات سچ تھی۔ جب اس نے پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا تھا تبھی اس کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی تھی۔ وہ پہلی ہی نظر میں اس کو پسند کر بیٹھا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے پہلے خوبصورت لڑکیاں نہیں دیکھی تھی، مگر ہانیہ میں کچھ خاص تھا۔ وہ اسے چاہ کر بھی نگاہیں ہٹا نہیں پا رہا تھا، اور پھر اس کی حرکتیں، اس کی معصومیت، ان سب نے مل کر سلطان کے دل کو گھائل کر دیا، اور اب وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اگلے چند دنوں میں ہانیہ بھی اپنی اسٹڈیز میں مصروف ہو گئی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کا دھیان ہر وقت سلطان کی طرف لگا رہتا۔ وہ کبھی بھی اس کو ملنے کے لیے بلا لیتا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی تھی۔ رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی اپنے نوٹس بنا رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ پہلے اس کے دل میں آیا کہ وہ اپنا موبائل سوئچ آف کر دے، مگر کچھ سوچ کر اس نے میسج کھولا۔ میں تمہارے گھر کے پچھلی گلی میں کھڑا ہوں، ابھی اور اسی وقت وہاں پر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ دیکھ کر اسے زمین اپنے قدموں کے نیچے سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ رات کے 11 بجے وہ کیسے حویلی سے باہر جا سکتی تھی؟ اس کی دادی کو پتہ چل جاتا تو وہ اس کی ٹانگیں توڑ کر گھر پر بٹھا لیتی۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ میسج ٹائپ کرنے ہی لگی کہ سلطان کا دھمکی بھرا میسج موصول ہوا۔ اگر تم وہاں پر نہ آئی تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گا، اور اگر کسی نے دیکھ لیا تو میں بتا دوں گا کہ میں اپنی بیوی سے ملنے کے لیے آیا۔ وہ دل ہی دل میں اس کو گالیاں دیتی ہوئی اٹھی تھی، چادر سے اپنے آپ کو چھپایا اور حویلی کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ سلطان کی گاڑی پچھلی گلی میں کھڑی تھی۔ وہ تیزی سے فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ سلطان نے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی، جسے وہ ایک ہی گھونٹ میں پی گئی۔ اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے اس کا دل دھڑکنے لگا۔ تم لیٹ ہو چھوٹی لڑکی، وہ جذبات سے چور لہجے میں بولا تھا۔ اس کی آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھی، جنہیں وہ سمجھ کر انجان بن رہی تھی۔ سلطان کا رویہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت جان لیوا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ حویلی سے نکلنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ I'm sorry، اس نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے نزدیک غلطی کی معافی نہیں ہوتی بلکہ غلطی کی سزا ہوتی ہے۔ کس طرح کی سزا؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر خوف سے پوچھا۔ سلطان نے آہستگی سے ہانیہ کی نازک گردن میں اپنے ہاتھ ڈالے اور آہستگی سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ ہانیہ کا سانس اس کے سینے میں اٹک کر رہ گیا تھا اور اس نے غیر ارادی طور پر اپنی آنکھیں موند لی۔ سلطان کی قربت ہمیشہ ہی اس کے حواس پر حاوی ہو جاتی۔ وہ ہولے ہولے اس کے ہونٹ چوم رہا تھا۔ ہانیہ نے اس کے کالر جھکڑ لیے۔ گاڑی اس وقت اندھیرے میں ڈوبی، گلی سنسان تھی۔ اس کو چومنے کے بعد سلطان نے اسے نہایت نرمی سے ہانیہ کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ یہ صرف ایک اور اسے زور سے گلے سے لگایا۔ اس نے اپنا سر ہانیہ کے کندھے پر ٹھکا دیا اور اس کی مہک کو اپنے اندر اتار لیا۔ ہانیہ، اس نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ مشکل خود ہی سن پایا۔ پلیز سلطان، وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ اس کے احتجاج کو کوئی بھی اہمیت نہیں دی گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا تھا وہ اس میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کبھی اس چھوٹی لڑکی کی کمر پر حرکت کرتے تو کبھی اس کی دھڑکنوں کو تھام لیتا، کبھی وہ سسکیاں بھرتی، کبھی خود کو اس میں چھپانے کی کوشش کرتی۔ اس انسان کی قربت بہت ہی جان لیوا۔ وہ صرف یہیں پر نہیں رکا تھا بلکہ اس کے بعد وہ اسے اپنی حویلی میں لے کر گیا۔ جب وہ اس کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی حالت بہت غیر ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو پھیلے ہوئے تھے۔
اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بے ساختہ نفی میں سر ہلا دیا۔ تمہاری قربت میرے ذہن پر سوار ہو گئی ہے، مجھے تمہارے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے کی مدد سے مسلتے ہوئے بولا۔ ایک بار پھر سے اس کو اپنی گود میں بٹھا کر اس پر اپنی محبت لوٹانے لگا تھا۔ جب ہانیہ کی ہمت جواب دے گئی تو اس نے زور سے سلطان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کیا تھا۔ میں ابھی سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، اور نہ ہی اس رشتے کے بارے میں میرے گھر والوں کو معلوم ہے۔ یہ کہہ کر وہ چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اس طرح سے روتا ہوا دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا تمہیں میری کوئی بات بری لگی؟ مجھے فی الحال آپ بہت برے لگ رہے ہیں۔ آپ بہت مطلبی ہیں۔ آپ کو صرف اپنا مطلب پورا کرنے کی جلدی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد آپ مجھے طلاق دے دیں گے اور کسی کو بھی اس رشتے کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا۔ میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ پچھلے کچھ دنوں سے جو باتیں اس کو تنگ کر رہی تھی وہ اس کی زبان پر آ گئی تھی۔ سلطان نے حیرت سے اس کے چہرے کو گھورا۔ کیا تم مجھے اتنا گھٹیا سمجھتی ہو؟ مجھے فی الحال آپ پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر اس کی گود سے اٹھ کر جانے ہی لگی تھی۔ سلطان نے اس کی بازو پکڑ کر پھر سے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اب کی بار اس نے اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر رکھی تھی اور پیار سے اس کے گالوں کو چومنے لگا۔ میں تمہارا بھروسہ جیت کر رہوں گا چھوٹی لڑکی، اور اب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اس وقت تک میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، اور اس وقت تک میں تم پر اپنا حق نہیں جتاؤں گا جب تک تمہیں دھوم دھام سے رخصت کر کے اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمہیں سزا ملے گی۔ آج جو الفاظ تم نے ادا کیے ہیں یہ بہت ہی سخت ہیں اور انہوں نے میرے دل کو زخمی کر دیا ہے۔ شادی کی رات میں تم پر ذرا بھی رحم نہیں کروں گا۔ یہ سن کر اس کے گال تپنے لگے۔ میں یہ سب کچھ اس وقت دیکھ لوں گی، ابھی بہت رات ہوگی ہے، مجھے گھر واپس جانا ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ آزاد کرواتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ گاڑی ایک بار پھر سے حویلی کے سامنے جا کے رکی۔ وہ تیزی سے اتری، بھاگ کر جانے ہی لگی کہ اس کی چادر گاڑی کی سیٹ کے ساتھ لگی ہینڈل کے ساتھ پھنس گئی۔ چادر ایک بار پھر سے اس کے وجود سے الگ ہوئی۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا تھا کیونکہ ہانیہ کے نشیب و فراز اس کے سامنے موجود تھے۔ سلطان نے کبھی بھی آج سے پہلے خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی سوچا تھا کہ ایک لڑکی کی وجہ سے اسے خود پر اتنا کنٹرول رکھنا پڑے گا، وہ بھی ایسی عورت جو اس کے نکاح میں موجود تھی۔ جب ہانیہ حویلی کے اندر داخل ہوئی تو اس کا پورا وجود خوف اور شرم کے مارے لرز رہا تھا۔ اس کے گال بھی لال تھے اور اس کے کانوں کی لوح بھی تپ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک شیشے کے سامنے کھڑی رہی اور اپنے گالوں کو تھپکتی رہی۔ یا میرے اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو اس انسان سے نفرت کرنی چاہیے کیونکہ اس نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا ہے، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ پھر مجھے کیوں اس کی قربت کی طلب ہو رہی ہے؟ وہ کیوں میرے حواسوں پر چڑھ کر ناچ رہا ہے؟ وہ کیوں مجھے اپنے دل کے بے حد قریب معلوم ہو رہا ہے؟ میں کیوں اسے خود سے دور نہیں کر پاتی؟ میں کیوں اسے دھتکار نہیں پاتی؟ شاید یہ نکاح کی ہی طاقت تھی کہ وہ چاہ کر بھی اس کو جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو اس کی نظر کے سامنے گزرے ہوئے لمحات گھومنے لگے تھے۔ اسی وقت اس کا موبائل بجنے لگا۔ سلطان کی کال تھی۔ میں کل اپنے پیرنٹس کو لے کر تمہارے گھر آؤں گا۔ تم نے رشتے کے لیے ہاں کرنی ہے، مجھے امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ یہ سن کر اسے چند لمحوں کے لیے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے اب سے شادی نہیں کرنی، اس نے ناراضگی بھرے انداز میں کہا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں بنانا۔ یہ تو بات کی بات ہے، شادی میں سب سے اہم کردار نکاح کا ہوتا ہے جو میں تم سے کر چکا ہوں، اور اس کے بعد تمہارے پاس انکار کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ تم آلریڈی میری بیوی ہو۔ بس اپنے آپ کو ہر طرح کے حالات کے لیے ذہنی طور پر تیار رکھنا، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا میری پیاری محبوبہ۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی جبکہ وہ غصے سے پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ اگلے دن سلطان اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس کے گھر آیا تھا۔ اس نے ہانیہ کا باقاعدہ رشتہ مانگا تھا۔ ہانیہ کے بابا تو بہت خوش تھے کیونکہ وہ جانتے تھے ان کے وڈیرے داماد کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہوں گے تو انہیں سیاست میں کافی زیادہ فائدہ ہوگا۔ سلطان خود بھی سیاست میں جانا چاہتا تھا اور اس کے لیے اسے اپنے سسر صاحب سے ٹپس کی ضرورت تھی۔ دونوں میں ہی
ان دونوں کا نکاح فکس ہو گیا۔ دوبارہ سے پوری دنیا کے سامنے ان کا نکاح ہوا۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھی بہت کنفیوز نظر آ رہی تھی۔ اس کے کزن اس کے ساتھ چھیڑخانی کر رہے تھے اور اس کے شوہر کو ہدایت دے رہے تھے، آپ اس کو بہت انگیجیے گا کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے 19 سالوں میں ہماری ناک میں دم کیے رکھا۔ تو فکر مت کرو، میرے اور بھی حساب کتاب ہیں، میں وہ بھی اس کے ساتھ برابر کروں گا۔ نبیل اور باقی کے دوست ان لوگوں کی شادی پر آئے تھے۔ وہ سب لوگ سلطان کو بیسٹ آف لک کہہ رہے تھے کیونکہ اس لڑکی کے ساتھ وہ تھوڑا سا ٹائم گزار چکے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ وہ سر کا درد ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ سلطان کو ٹپ معلوم ہو گئی ہے۔ اسے پتا چل گیا ہے کہ شرارتی لڑکی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ وہ اس کی ذرا سی قربت اور ذرا سی محبت پر اپنے ہوش و حواس کھو دیتی تھی۔ سلطان جب اسے بے خودی کے عالم میں دیکھتا تھا تو اس کے دل کو عجیب سی خوشی محسوس ہوتی۔ وہ اس لڑکی کو ہر روپ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی پہلی اور آخری محبت تھی جسے اس نے اپنی بیوی کا درجہ دیا، اور وہ اس پر اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ بہت سی رسموں کے بعد اس چھوٹی سی لڑکی کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اپنے ہی کڈنیپر کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے گی، اور اب وہ اس کے بارے میں سوچ کر شرم سے کانپ رہی تھی۔ سلطان مضبوط چلتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ خود میں سمٹنے لگی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی ہوئی تھیں اور اس کی سانسیں بھی منتشر تھیں۔ جیسے ہی سلطان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، اس نے شرم کے مارے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ اس نے شرم کے مارے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ سلطان بہت غور سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو حفظ کر رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے، وہ اس کی چھوٹی سی ناک کو کھینچتے ہوئے بولا۔ میں بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ تمہیں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ میرا یقین مانو، میں تمہارے ساتھ سختی نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہیں تکلیف پہنچاؤں گا۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھ سے بدلہ لیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی نظریں جھکا دی تھی۔ کچھ آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرے جنہیں سلطان نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے چن لیا تھا۔ میں تو تمہارے ساتھ مذاق کر رہا تھا، تم سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کی اس مذاق کی وجہ سے میں نے اتنی راتیں ٹینشن میں گزاری، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اگر تم اس سے پہلے ہی کلیئر کر لیتی، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ تو کیا میں سو سکتی ہوں؟ مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ بالکل بھی نہیں، میں نے اب یہ بھی نہیں کہا۔ وہ اس کے کانوں میں جھکا اور پیار بھرے انداز میں بولا، I love you۔ یہ سن کر اس چھوٹی سی لڑکی کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اسے کب سلطان سے محبت ہوئی اسے پتہ ہی نہ چلا، لیکن اب وہ اسے اپنے دل کے بے حد قریب معلوم ہوتا۔ وہ بھی اس کی قربت کو حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر اعتراف کرنے سے کترا رہی تھی، اور وہ پہل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سلطان اجازت طلب نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا تو اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ سلطان کو اس کا جواب مل چکا تھا۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا ہوا اس کے ہونٹوں کو اپنے قابو میں کر چکا تھا۔ جیسے جیسے وقت سرکتا چلا جا رہا تھا، وہ اس کو قطرہ قطرہ اپنے اندر اتارتا چلا جا رہا تھا۔ جب ہانیہ کی سانس اکھڑنے لگی تو اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ اس کا چہرہ ہانیہ کے چہرے کے بے حد قریب تھا۔ ہانیہ نے بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر اگلے پل وہ اس کے چہرے کو اپنے گرفت میں لیتی خود اس کے چہرے پر جھکی تھی۔ یہ اس کی طرف سے پہل تھی جس پر سلطان مسرور ہونے لگا۔ اس کے اندر جذبات مزید بھڑکنے لگے تھے۔ پسندیدہ عورت اس کے نام ہو چکی تھی، وہ مکمل طور پر اس کی دسترس میں تھی۔ یہ خیال سکون پہنچا دینے والا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وقت یہیں پر تھم جائے اور بہت بے تحاشا پیار کرتا رہے۔ ہانیہ جب اس کے چومنے کے بعد اس سے دور ہٹی تو وہ شرٹ اتارنے لگا۔ اب اس کے سینے کے گھنے بال صاف واضح ہو رہے تھے۔ ہانیہ نے شرم کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کی سانسیں پھر سے بے قابو ہونے لگی۔ اس شخص کے 6 پیک صاف نظر آ رہے تھے جن کو دیکھ کر ہانیہ اپنے اوپر کنٹرول کھو رہی تھی۔ اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش آئی تھی کہ وہ ان کو ہاتھ لگائے۔ اگلے ہی لمحے ان پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ سلطان اپنے جذبات سے چور انداز میں اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے،
ان کو اپنے ہاتھ میں پھنسا کر اس کے سر کے ساتھ لگا دیا۔ اب تمہارے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے چھوٹی سی لڑکی، اب وہ وقت آ گیا جب تم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا ہو جانا ہے۔ تم کبھی بھی مجھ سے دور نہیں جا پاؤ گی اور نہ ہی کبھی اپنی ذات کے اوپر سے میری محبت کے نقش مٹا پاؤ گی۔ میں تمہیں اپنے نام کروں گا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں ذرا بھی درد نہیں دوں گا، یہ کہہ کر وہ اپنے لبوں سے پیار سے اس کے گالوں کو چومنے لگا تھا۔ اگلے لمحے وہ اس کے گالوں کو ہلکا ہلکا کاٹنا شروع ہوا۔ ایک سسکی ہانیہ کے لبوں سے نکلی جسے سن کر وہ مزید بے چین ہو گیا تھا۔ اب اس کی قمیض کو اس کے وجود سے الگ کر رہا تھا۔ ہانیہ بری طرح سے سٹ پٹا گئی تھی۔ پلیز مجھے سنبھلنے کے لیے تھوڑا سا وقت دیں۔ اب سنبھلنے کے لیے نہیں، مجھے قبول کرنے کا وقت آ گیا ہے، وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ ہانیہ خود کو اس کے اندر چھپانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ ان دونوں کے جسم ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے۔ ہانیہ کی سانسیں بری طرح سے منتشر تھیں۔ جیسے جیسے رات سرکتی چلی جا رہی تھی وہ دونوں ایک دوسرے میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کے پہلو میں ہی لیٹا ہوا وہ اس کو دیکھ کر دھیمے سے انداز میں مسکرا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو پکڑتا وہ بھاگ کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ بعد میں اس کی کزنیں اس کو تنگ کر رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے ان تمام سوالات کے جواب دے رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ شادی کے بعد اس نے شرارتیں ختم کر دیں، وہ ابھی بھی پہلے کی طرح شرارتی تھی، لیکن سلطان کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ سلطان اس کے ساتھ چھوٹی سی گستاخی کرتا اور محترمہ پگھل جاتی۔ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک پیارے سے بیٹے سے نوازا۔ جس طرح سے ان کی زندگی مکمل ہو گئی تھی، نبیل آج بھی ان دونوں کو تنگ کرتا۔ سلطان کو جب بھی یاد آتا کہ اس نے اسے ڈاکو انکل کہا تھا، جب وہ منہ بنا کر ناراض ہو جاتا، ہانیہ کو ہر بار نئے سرے سے اسے راضی کرنا پڑتا۔ اسی نوک جھونک کے ساتھ ان کی زندگی پرسکون انداز میں گزر رہی تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کے ساتھ ضرور کیجیے گا۔